السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائٹ نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے چیف جسٹس صاحب کے ورڈکٹ کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے اوپر۔ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو لوگوں کے دو اسٹرانگ سٹانس دکھائی دے رہے ہیں، جہاں پہ ایک کلیئرلی جو ہے چیف جسٹس صاحب کے موقف کو انڈورس کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب کچھ لوگ کرٹیکلی بھی ان کے اس ورڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اس آرڈر کو۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر کراچی میں کوئی بھی پراپرٹی بنانے والا شخص کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے، کس سینیریو کے اوپر، کس ایریا کے اوپر، کیونکہ پریکٹیکلی بہت ہی جو ہے پلاننگ کے ساتھ جعل سازی کی گئی ہے۔ بہت سارے ایریاز کی تو این او سیز بھی اویلیبل تھیں، بلڈرز جو ہیں اس کے ساتھ جو ایس پی سی اے کے ساتھ کانٹریکٹ میں آئے اور پھر لوکل گورنمنٹ اس کا حصہ رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ کا انصاف کیا مکمل ہوا یا یہ نامکمل انصاف تھا، جہاں پر جو انویسٹرز تھے، جو اس میں عام لوگ تھے جنہوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی اور اپنی پراپرٹی انویسٹ کی، ان کی تو پراپرٹیز ڈیمولش ہو گئیں کیونکہ وہ انکروچ تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ادارے اس میں ملوث رہے انکروچمنٹ میں، جن اداروں نے فیسیلیٹیٹ کرائی انکروچمنٹ، دو انکروچمنٹ کیٹیگری جو ہے موجود ہے کراچی میں اس وقت۔ ایک تو کمپلیٹلی انلیگل جس کا تو کوئی ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں، اور دوسری انکروچمنٹ جو کراچی میں تیزی سے بڑھتی گئی پچھلے 10 سالوں میں، وہ ڈاکیومنٹس کے ساتھ انکروچ جگہیں تھی، اور 20 سالوں کے بعد لوگوں کے پاس نوٹسز آ رہے ہیں کہ یو آر انکروچر۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جس کے اوپر کراچی کا جو شہری ہے وہ اس کا ڈر اور خوف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ کس کے اوپر ٹرسٹ کرے، کیا وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر کرے یا وہ پروونشل گورنمنٹ سے کوسچن کرے؟ اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ڈیمولش کرنے کی پراپرٹیز کی اجازت تو دے دی، لیکن ان لوگوں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جو بیچ میں سے تمام تر اپنا حرام مال بنا کر نکل گئے، لیکن نقصان ایک عام آدمی کا ہوا۔ اس میں اسلام ایریاز کو بھی ڈیمولش کیا گیا، اس میں پراپرٹیز کو بھی ڈیمولش کیا گیا، اس میں بہت سارے لوگوں کا اس میں نقصان ہوا۔ اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور یہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا پروونشل گورنمنٹ واقعی جو ہے سپورٹ کرتی رہی اس چیز کو، جس طرح اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے، صرف لوکل باڈی کویسچنیبل ہے۔ کچھ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، افغان پیس پروسیس میں پاکستان کا کیا رول ہے اور پاکستان کیسے فارن پالیسی کو لے کر چل رہا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبید شاہ صاحب، تجزیہ کار، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سید نعمان رضوی صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے قیس منصور شیخ صاحب، سماجی رہنما ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے عبید شاہ صاحب آپ سے آغاز کروں گی اور جاننے کی کوشش کروں گی کہ چیف جسٹس صاحب نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر بھی جو ہے سوالات اٹھائے، تنقید کی اس پر، لیکن دوسری طرف بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 1 روپے کی کرپشن برداشت نہیں ہوتی۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الوینا، چیف جسٹس صاحب نے جو کمنٹس پاس کیے، ریمارکس دیے سندھ کے حوالے سے، اس پر ایک ریزنٹمنٹ تو یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ اٹھ کے سندھ میں آتے ہیں، تو ظاہر کراچی کا رخ کرتے ہیں، ہر قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں جو مختلف قسم کے اپنا روزگار کا بندوبست کرتے ہیں، تو لوگوں کا جو پیپلز پارٹی کے حمایتی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ بھائی سندھ کا رخ نہ کرو، کوئی دوسرے صوبوں سے وہیں کماؤ اگر بہت ترقی ہے وہاں۔ تو یہ تو پارشلی جو ہے وہ قابل اعتراض ضرور ہیں ان کے ریمارکس، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت اچھے حالات ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں 1 روپے کی کرپشن ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ کرپشن کا یہاں کیا حال ہے اور کون سا کام ہے جو فائل پر پہیے لگائے بغیر ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایک کام بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کسی ضلعی بلدیہ میں کام پڑتا ہے، اگر بہت سارے لوگ اینالسٹ اس کو سارکاسٹیکلی اس جملے کو بھی لے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے جی واقعی 1 روپے کی کرپشن برداشت نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ فقاہی انداز سے، لیکن بہرحال یہ اب آپ کا جو آپ نے اپنے گفتگو میں ابتدائیے میں ذکر کیا مکانات کے مسمار کرنے کا یا بلڈنگز توڑنے کا، اس پر بھی دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے، میں پورا آرڈر پڑھ نہیں پایا ہوں ابھی، میرا خیال ہے کہ یہ واقعی ادھورا انصاف ہے۔ آپ نے خود بھی کہا کہ ادھورا انصاف ہے، بالکل واقعی ادھورا انصاف ہے۔ پورا انصاف تو یہ ہوتا کہ جس کے دور میں نسلہ ٹاور کی ایگزامپل لے لیں، جس کے دور میں نسلہ ٹاور کی اپروول ہوئی، اس کے این او سیز ایشو ہوئے، جس نے اس کے نقشے پاس کیے، جس نے اس کو مارکیٹنگ کی پرمیشن دی، ان سارے لوگوں کا نام لیا جاتا کہ ان کے پاس، ان کو نیب کو آرڈر کیا جاتا کہ ان کو پارٹی بنایا جائے، ان پر 30 ڈیز میں ریفرنس فائل کیا جائے، انہوں نے ابیوز آف اتھارٹی کیا، مس یوز آف اتھارٹی کیا، نیگلیجنس کی،
اور ان کی جائیدادیں جو ہیں ان کی تفتیش کی جائے. اور ایک اور رخ ہے اس کیس کا, ان پروسیڈنگز کا. فار انسٹنس ٹھیک ہے, ہم نے ساری پراپرٹیز جو انکروچ تھی اس کو ڈیمولش کر دیا, اور یہ جینوئن بھی ہے اور یہ ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب جو ہے اگر ہم اس سیناریو کو دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو مزید اور پراپرٹیز انکروچ ہوتی ہیں تو پھر یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. انکروچ ہوئی پراپرٹیز, پھر اس کے بعد دوبارہ سے آرڈر آیا, اس کو ڈیمولش کر دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بیچ میں فائدہ اٹھانے والا تھا, چاہے ہو سکتا ہے ایس پی سی اے سے ہو, کسی اور لوکل گورنمنٹ کے بندے نے کیا ہو. دیکھیں اس میں یہ المیہ بھی ہے, پرسوں کراچی میں ایک آدمی نے خودکشی کی ہے اپنے مکان کے ڈیمولش ہونے کے غم میں. کراچی سرکولر ریلوے کو بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے بہت زیادہ بڑی محنت کی, بہت انہوں نے کافی بار بار حکم دیے کہ مجھے ٹائم فریم دیا جائے, ڈیڈ لائن دی جائے, یہ دیا جائے, وہ دیا جائے. اس میں کراچی سرکولر ریلوے پہ ایک آبادی ہو گئی تھی, وہ توڑی گئی, وہ سارے گھر ڈیمولش کیے گئے. اچھا, ان میں سے اکثر لوگ اسی ملبے کے اوپر بیٹھے رہے, انہوں نے عارضی طور پر وہاں ٹینٹ لگا لیے, انہوں نے چادریں باندھ کے سائڈ میں واش روم بنا لیے. ان کے گھر میں جوان بچیاں بھی ہیں, ان کے گھر میں پانی نہیں ہے, ان کے گھر میں واش روم جانے کی, کچن کی کوئی سہولت نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم جائیں گا. یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن دوسری جانب میں دوبارہ وہی سوال کروں گی, پھر آگے بڑھوں گی مہمانوں کے پاس. عبید شاہ صاحب, میرا سوال پرٹیکولرلی یہ ہے کہ اگر انکروچمنٹس کو ہم ڈیمولش کرتے رہے, چیف جسٹس صاحب جتنے بھی آتے رہے فیوچر میں, لیکن اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہ نکالا گیا, تو یہ تو اس میں تو صرف ایک غریب آدمی کا یا ایک انویسٹر کا ہی نقصان ہوگا. پرماننٹ سولوشن تو دیکھیں نا, آپ جس پہلو سے بات کری, پرماننٹ سولوشن تو حکومت نے نکالنا ہے, عدالتیں تو نہیں نکالنا. لیکن پروونشل گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہمارے تو ہاتھ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارا, نہ ہم اس میں پہلے ملوث تھے اور نہ اب ہم کچھ کر سکتے. دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بلدیاتی کام تو یہ بلدیاتی اداروں کا بیسکلی اگر انہیں دیا گیا ہو, بلدیاتی ادارے کون سا کام کرتے ہیں؟ صرف ایم کیو ایم سے سوال کریں آپ, جو پہلے ایم کیو ایم نے سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کروایا ہوا ہے. قصہ پارینہ ہو گئی, ماضی کا قصہ ہو گئی. آج کے چند سالوں میں, جو پچھلے 5-7 سال ہیں, اس عرصے میں تو پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر اقتدار کی مالک ہے, اور سندھ حکومت میں ان کے پاس کوئی بیساکھی, کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی ان کو مدد کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی. انہوں نے بلدیاتی اداروں کو اتنا اختیار, بلدیاتی اداروں کے پاس تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ ٹریڈ لائسنس فیس ایک 100 فٹ کی دکان سے لے لیں, وہ یہ بھی نہیں لیتے. میونسپل چارجز نہیں لیتے. سندھ گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے, پیسے سارے اپنے پاس رکھتی ہے. ایکسائز تک انہوں نے صوبائی حکومت کو دی ہوئی ہے, جو پراپرٹی ٹیکس ہے, جو کہ بلدیاتی حکومت کا سبجیکٹ ہے. تو اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو ایک میکینزم بنانا ہوگا. عدالتیں تو نہیں بنا سکتی اس کا میکینزم, عدالتیں ایگزیکٹو کا کام تو نہیں کرتی. بات یہ ہے کہ پہلے, لیکن عدالت کو یہ چاہیے, لیکن عدالت کو یہ بھی تو ریکٹیفائی کرنا چاہیے نا کہ who was responsible for all these encroachments, اور بار بار کیسے ہوتا رہا, بڑھتا کیسے رہا یہ سلسلہ. اس پر میں دوبارہ آپ کی جانب آؤں گی. یہاں پہ نعمان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انکمپلیٹ جسٹس سسٹم جو ہے, عدالتوں نے جتنا اپنا کام کرنا تھا آرڈرز دے دیے, ورڈکٹ اناؤنس ہو گیا, اس کے بعد ڈیمولش بھی ہو رہا ہے, سیٹسفائیڈ ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کے جو معاملات ہیں بلڈرز حوالے سے, یا آپ سمجھیں کہ ہیوج انویسٹمنٹ کے حوالے سے جہاں معاملات خراب ہوتے ہیں, وہاں نیب ایک ادارہ بنایا گیا, ٹھیک ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا, اچھی بات ہے, لیکن دوسرا پہلو ایک اور بھی ہم دیکھنے کو مل رہا ہے, جو کراچی میں تیزی کے ساتھ وہ جو ان کا انسٹانس ہے وہ بڑھ رہا ہے, کہ یہ مولا علی کا قول ہے کہ دیکھیں کافر کفار کی حکومت تو چل سکتی ہے, ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. بات یہ ہے کہ آپ نے مخصوص ایریاز کو ہی ٹارگٹ کیا. بات یہ ہے کہ لیکن مخصوص ایریاز کیسے ہوئے نعمان صاحب؟ دیکھیں گلشن میں بھی ٹارگٹ ہوا, جوہر میں بھی ٹارگٹ ہوا, پھر اس کے بعد کورنگی جو ہے, کورنگی پہ جو اورنگی نالا الگ سے ہوا, پھر گجر نالا ٹارگٹ ہوا, پھر صدر کے ایریاز ٹارگٹ ہوئے. اس میں تو پورا اوورال کراچی ٹارگٹ ہوا. ایسا ہی ٹارگٹ پورا اوورال ہوا, لیکن ایک مخصوص طبقہ دکھا ہمیں, اس سے متاثر ہوتا ہوئے دکھا ہمیں. بات یہ کہ آپ دو طبقوں میں ڈیوائیڈ نہیں کریں گے آپ اس کو, یا تو سلم ایریا میں یا انویسٹرز کی؟ دیکھیں دونوں ایریاز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہی مخصوص طبقہ ہے جو کراچی لوکل ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. قائد آباد کا کیا حال ہے, سراب کوٹ کا کیا حال ہے, پہاڑ گنج کا کیا حال ہے؟ کیا آپ اس طرف مطلب آپ کا رخ نہیں ہو سکتا؟ بات یہ ہے کہ کلفٹن کی دیوار, بلاول ہاؤس کے سامنے جو روڈ ہے وہ انہوں نے اپنے مطلب سرکاری روڈ ہے, وہ ذاتی استعمال میں, اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نیب, میں آپ سے پھر یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نیب کا ادارہ ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص جو ہے ٹارگٹ کیا گیا, جو پویلین اینڈ
جو الادین پاک کے جو انڈر تھا وہ آپ کی جو کیٹیگری جو آپ بتا رہے ہیں اس سے تو باہر ہی ہے نا. اس میں تو 40+ فیسلٹیز لوگوں کے لیے اور برانڈنگ ہو جائے گی کچھ زیادہ ان کی, لیکن اب تو وہ رہا بھی نہیں. لیکن کتنے سارے ممبرز تھے ان کی, کتنی ایکٹیویٹیز تھیں, کتنے لوگ ایسوسیٹڈ تھے, ایک جو ہے اپنا لیجر ٹائم سپینڈ کرنے کی جگہ تھی. تو یہ سب بننے ہی کیوں دیا؟ دیکھیے بات یہ کیسے بنا, who was responsible for that? سب کو پتا ہے یہ کون رسپانسبل ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے. لیکن آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. چلو آپ اگر ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہو تو کم سے کم توڑنے میں اور جو آپ مطلب فیصلہ سنا رہے ہو اس پر انصاف کر دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں پکڑ سکتے, ہمیں پتا ہے اچھی طرح, کیونکہ بہت معاملات ہیں. وہ فہیم الزمان صاحب نے جو نام لیا, کیا آپ پکڑ سکتے ہیں ان کو؟ الادین کے آپ نے جو ذکر کیا وہ تو صاف مطلب انہوں نے کھلا بولا اور کہا کہ میں عدالت جانے کو تیار ہوں, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ اداروں آپ نے جو ہے وہ ان کو پکڑ لینا, آپ نہیں پکڑ سکتے. نہ کبھی ملک کے اندر ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے, تو پھر ادھورا فیصلہ تو نقصان پہنچا رہا ہے نا سر. اس سے زیادہ نقصان وہ پہنچا رہا ہے جو علاقہ, اور پھر بار بار یہ ہوتا رہے گا, انکروچمنٹس تو اس طرح رکیں گی نہیں. دیکھیے میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ تو ایک آپ نے یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ انکمپلیٹ پریسیڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ جب بھی ہم قانون کو پڑھتے ہیں تو جو پریسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ آگے کے کیسز کے لیے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور وہ پریسیڈنٹس جو ہے سیٹ اسی لیے کیے جاتے ہیں. یہ کیسا پریسیڈنٹ ہے انکمپلیٹ؟ بات یہ کہ انکمپلیٹ میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پہلے بھی ہوا ہے, عدالت نے اسی طرح کا ایکشن لیا. اور اگر آپ دیکھیں جیسے انہوں نے ذکر کیا ریلوے اور جو ریلوے کے ساتھ جو زمین تھی اور وہ ٹاور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ فیصلے پہلے بھی ہوئے. لیکن تو سر میں یہی تو بار بار جاننے کی کوشش کر رہی ہوں, آخر کیوں بار بار کیوں ہو رہا ہے ایک فیصلہ ونس فار آل, کیوں ختم نہیں ہو سکتا؟ کو کاٹ نہیں. بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کون پکڑے گا؟ ایک ادارہ بنا ہوا ہے نا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بنا ہوا ہے نا, یعنی بری الزمہ پریونشن گورنمنٹ. میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بری الزمہ ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے وہ بارگیننگ کرتے ہیں, اس میں جو پیسہ بلڈر نے کمایا ہوا ہوتا ہے غیر قانونی, وہ بارگیننگ کر کے چھوٹ جاتا ہے, وہ اپنا حصہ لے جاتا ہے, وہ اپنا حصہ لے جاتا ہے. جنہوں نے پیسہ دیا ہوا ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کوئی ایسا فیصلہ آیا آج تک کہ جن کے پیسے گئے ہوئے ان کو پیسے مل گئے ہوں؟ نیب اپنا حصہ لیتا ہے اور بلڈر اپنا حصہ لیتے ہیں. یہ عام سی روٹین سی بات ہے, یہ آپ پریکٹس ہے ہمارے اس ملک کے اندر. بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں قانون فیصلے تو آپ سنا دیتے ہو, لیکن آپ کے یہاں قانون پہ عمل درآمد ہی نہیں ہے. بات یہ کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد تو ہو گیا, لیکن عدالت عالیہ پی ایس پارٹی کے حوالے سے, سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو اس نے احکامات جاری کیے وہ انہوں نے کاغذ کو ہوا میں جہاز بنا کے اڑا دیے. جو فیصلے انہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ کر رہے ہیں, اور جو نہیں کرنی ہوتی وہ جو بھی نہیں دیکھنی ان کے قانون پہ. بات یہ ہے کہ اب ہم یہ جو آپ اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں انتہائی غلط کام ہے کہ مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. اگر آپ نے واقعی کراچی کے معاملات کو درست کرنا ہے, مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ اگر نہ بھی کیا جائے, لیکن ویسے تو یہ مخصوص لوگ نہیں ہوئے نا سر, انویسٹرز بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اس میں غریب طبقہ بھی ٹارگٹ ہو رہا ہے. آباد والوں نے جو پریس کانفرنس کی, آپ نے اندازہ ہے ان کے غم و غصے کا اظہار دیکھا آپ نے؟ آباد والوں نے جو پریس کانفرنس کی, مطلب وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پہلے والے ہی ٹھیک تھے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یار اس سے بہتر تو پہلے والی تھے. ٹھیک. کیس منصور شیخ صاحب وعلیکم السلام, کیا کہیں گے آپ اس انکمپلیٹ پریسیڈنٹ کے حوالے سے؟ ہسٹری میں جوڈیشل جو سسٹم ہے اس میں پریسیڈنٹس اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگلا کوئی فیصلہ ہو تو اس کو دیکھ کر کیا جائے, لیکن اگلا فیصلہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. اگر کہیں پہ انکروچمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ جو انکروچمنٹ ہے بس اس کو گرا دیں, آپ ڈیمولش کر دیں اور بس ختم فیصلہ. دیکھیے ایگزامپل تو انہوں نے کریٹ کرنی تھی نا, ایگزامپل تو کریٹ کرنی تھی. آج اگر ہمارے میرج ہالز کے اوپر بھی دیکھا جائے تو آپ دیکھیں بہت سے امینٹی پلاٹس کے اوپر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں آپ کوئی بھی وہاں پہ کنسٹرکٹ نہیں کرے گا, نہ لے گا, نہ اتنی انویسٹمنٹ کرے گا. تو ایک ایگزامپل تو بننی تھی. سیکنڈلی جو نیب ہے, جو نیب آپ نے بنایا ہوا, آپ کیسز ڈائریکٹلی نیب کو دے دیں اگر ایسا ایشو ہے تو. اگر نیب کو یہ کیسز دے دیے جائیں اس ٹائپ کے کہ جو انلیگل جگہ کے اوپر کنسٹرکشنز ہوئی ہیں, تو نیب کو ٹائم بھی دیا جائے, ود ان 3 months آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, اس کا رزلٹ نکالنا ہے, ان سے جنہوں نے بھی اس میں فالٹ کیا ہے ان سے ریکوری کرنی ہے. اس میں جو لوگ ہیں, ابھی بھی نسلہ ٹاور کا اگر ہم لے لیں تو اس میں ڈیفینیٹلی جو بلڈر ہے اس نے پیسے تو لے لیے ہیں, اور ایک بلڈر تو نہیں ہوگا, اس میں 10-12 لوگ مل کے بنا رہے ہوتے ہیں. ان کی پراپرٹی سے اس کو ریکور کر کے لوگوں کو, لوگ تو دوبارہ گھر نہیں بنا سکتے. کورونا کے پیریڈ میں جس کے پاس گیا ہے لوگوں کی تو پراپرٹی گئی ہے, ان کے وہ تو نہیں بنا سکتے. اسی طرح پویلین اینڈ کا دیکھ لیں, نہیں بنا سکتے. پویلین اینڈ والے کے پاس پراپرٹی کتنا وہ بلینر آدمی ہے, آپ اس سے لے کے ان کی ریکوری کرا کے دیں. لوگوں کو بھی تو عادت ہے نا کہ وہ سستی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں. کیا وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سستی کیوں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سستی کیوں مل رہی ہے, اس کی ڈیپتھ میں جائیں, چیک کریں سارا.
لیکن ایک پرابلم تو جینون آئی ہوئی ہے، لیکن نیب کے تھرو اگر کیا جاتا، لیکن کیسا فار انسٹنس اگر کسی پروڈکٹ کو سیل کیا جاتا ہے اور کوئی کسٹمر جاتا ہے، انفارچونیٹلی اتنی لیگل اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ ہر چیز کو چیک کریں کسی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے، جو کہ ہماری عوام کی غلطی ہے. لیکن بہت ساری جو لرنڈ عوام ہے ان کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے. نوٹسز ہوتے ہیں، پھر پرنٹ میڈیا میں پبلیکیشن ہوتی ہے، اس کی NOC ہوتی ہے، تمام تر جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا لوکل گورنمنٹ انوالوڈ ہے یا پروونشل گورنمنٹ بھی کوسچن ہو سکتی ہے؟ لوکل اور پروونشل دونوں انوالوڈ ہیں نا. لیکن پروونشل کہہ رہے نہیں ہمیں کوسچن نہ کریں. لوکل ہے، لوکل سے سٹارٹ تو کریں نا. آپ کو جب ایک سٹارٹ کریں گے اور ایک بندے کو پنش ہوگا، اس کے اوپر پلنٹی لگے گی، ریکوری دیکھیں کتنے نیب میں کتنی ریکوریز تو کی ہیں نا. اسی طریقے سے اگر کریں گے تو اس طرح ہوگا، ادروائز تو آپ اسی طرح آپس میں ڈیبیٹس ہی کرتے رہیں گے اور بس گراتے رہیں گے، یا پھر زیادہ سے زیادہ گراتے رہیں گے، ڈیمولش کرتے فیملی رہیں سے گے. تباہ برباد ہوگی نا. 100 دکانیں ڈیمولش ہو گئی. یہ جو مسئلہ ہو جاتا ہے، بتائیں وہ فلیٹ کہاں سے لے گا؟ کورونا کے بعد تو 20% پراپرٹی بائنگ کے وقت مہنگی ہوگی، سیلنگ کے وقت سستی ہوگی ہے. وہ کہاں جائیں گے؟ کہاں پہ رینٹ کہاں سے لائیں گے؟ جاب جا چکی ہیں لوگوں کی. اس کے لیے انہیں کم از کم جو ہو گیا چلے ہو گیا، لیکن اس کے لیے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو بھی بلڈر ہے اس سے ریکور کریں، مسئلہ والوں کو دیں، ان کو پیسے ان کے دیں اور اس کو ڈیمولش کریں. ڈیمولش سے آپ کا ڈیفینیٹلی ایک ایکشن آتا ہے کہ آپ اگلی دفعہ انلیگل چیز پہ نہیں جائیں گے. اور آپ دیکھیں سستی سر، لیکن میرے انٹروڈکشن میں نے ایک یہ بات بھی کی تھی، اسی پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک تو کلیئر انکروچمنٹ ہوتی ہے جس پہ جو انکروچر ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہی از انکروچر، لیکن دوسری انکروچمنٹ اس کیٹیگری کی انفارچونیٹلی بنائی گئی ہے جو کہ انکروچر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے انویسٹ کیا ہے اور یہ لیگل پراپرٹی ہے. اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ عباد والوں کو ریسپانسبل ہونا چاہیے. کوئی بھی پروجیکٹ ہے، جیسے ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، عباد والوں کے تھرو کور ہونا چاہیے. یہ بلڈرز کی ایسوسیشن تو یہ موقف شو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نوٹسز باقاعدہ پورا لیگل جو ہے میٹر بنایا گیا، اس کے بعد پھر لیگل جو ہے پوری ان کی پروڈکٹ سامنے آئی. یہ طریقہ کار تھا. دیکھیں، عباد کو ریسپانسبل بنانا چاہیے. کسی بھی انڈسٹری کی ایسوسیشن ہے اس کو ریسپانسبل بنایا جاتا ہے. ان کو بنانا چاہیے. ان کو سارے رولز، ریگولیشن، طریقے سب آتے ہیں کہ کون سے انلیگل ہے، انہیں سب پتہ ہے. ان کو لوپ میں لینا چاہیے. ان کے ساتھ بلدیاتی اداروں، لیکن پرائیویٹ انٹائٹی کے اوپر کیا اتنا ملبہ ڈالنا درست ہوگا؟ میم جب اتنا لاس ہو رہا تو کریں گے تو سٹارٹ تو کریں نا. سٹارٹ کریں. بیسیکلی ان چیزوں سے اب جو ہے بلڈر بھی ڈر گیا ہوا ہے کہ انلیگل پہ نہیں بنانا. انفارچونیٹلی دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی ڈر گیا ہوا ہے. ایک یہ رسک فیکٹر تو انوالو، لیکن انفارچونیٹلی اس کا سیناریو بالکل مختلف دکھائی دے رہا ہے. اسی کو ڈیبیٹ کو کنٹینیو رکھیں گے آفٹر شارٹ بریک. سے انسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ورڈکٹ کے اوپر، ان کے آرڈر، ریسنٹ آرڈر کے اوپر، جہاں پر انہوں نے گجر نالہ اور رنگی نالہ اور پویلین اینڈ کلب کو ڈیمولش کرنے کی، جو وہاں پہ پراپرٹیز تھیں ان کو اس کو ڈیمولش کرنے کی انہوں نے آرڈر ریلیز کیا. اس پر جو ہے عوام میں کافی تکلیف بھی ہے اس وقت. ایک تکلیف کی فیلنگ ہے جو کہ عوام کے دلوں میں ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کل کو اگر وہ کسی پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ اس کو اگر لیگلی اوپر سے دکھایا گیا ہو، تمام تر انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ کے ساتھ اس کو دکھایا گیا ہو، کیا کہیں جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو. اب ہم ذرا گفتگو کریں گے کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر. حال ہی میں ہم نے ریسنٹ سٹیٹمنٹ سنا دعا بھٹو صاحبہ کا. وہ یہ کہہ رہی ہیں سندھ حکومت کے حوالے سے کہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ پکے کے ڈاکو بن گئے. اس پر کیا کہیں گے عبید شاہ صاحب؟ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ تو وہی بہتر بتا سکتی ہیں کدھر اشارہ کر رہی ہیں. لیکن وہ دیکھیں نا، آپ سپریم اس گفتگو کے اس مرحلے کو اور اسمبلی سے ایسوسیٹ کیا انہوں نے کہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے. کس کی طرف اشارہ کیا؟ گفتگو کے اس مرحلے میں آپ جب جس موضوع کو چھیڑ رہی ہیں اس موضوع کو پچھلے موضوع سے ہی اگر آپ نتھی رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت جب اپنا کردار ادا نہیں کرے گی اور صوبائی حکومت کے حکام جو ہے وہ مال بنانے میں لگے ہوں گے تو کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو کی ڈیفینیشن اسی طرح کی جائے گی نا کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے جو ارباب اختیار ہیں وہ ظاہر ہے ان کی ترجیحات مختلف ہیں. وہ لوٹنے میں عوام کو وہ بھی مصروف ہے اور ان کا لوٹ مار کا انداز ذرا کچے کا ڈاکو 1 روپے کی کرپشن کرے گا جبکہ پکے وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ لوٹے گا. وہ بھی لوٹے گا، دھمکی دے گا، ایکسٹورشن لے گا، کڈنیپ کر کے کسی کو لے آئے گا، تاوان لے گا. اور یہاں جو حکومت میں اختیار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی اپنے طریقے سے لوٹ ہی رہے ہوں گے. تو جو اشارہ ان کا ہے وہ تو اب
میں اس میں مزید کیا بولوں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ ہوتا تو اور بھی اچھی بات ہو جاتی، لیکن یہ کہ میں دوبارہ سے چاہوں گا کہ دو جملے میں چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلہ ہے نسل ٹاور کو توڑنے کا اور باقی انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کا، جس میں الدین پارک وغیرہ بھی شامل ہے، اس پر میں تھوڑی سی انپٹ اور دوں آپ کو، بات وہیں رہ جائے تو بہتر ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہاں کہنا ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ہیں، بالخصوص آباد کے جو حکام ہیں، جو عہدیداران ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے چیف جسٹس صاحب یہ طے کر دیں کہ اب جو بھی پروجیکٹ کا NOC لیا جائے گا وہ سپریم کورٹ سے ویریفائی کرایا جائے گا۔ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی، یہی میرا پوائنٹ تھا کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کی اس میں پوری ملی بھگت شامل رہی ہے۔ ویریفیکیشن کا آخر کون سا طریقہ کار ہے؟ وہی نیوز پیپر میں آ رہی، وہی پبلیکیشنز ہو رہی ہے کہ اگر KDA کی ہے، SPCA کی ہے، جس کی NOC ریکوائرڈ ہے، MDA کی ہے، وہ ساری NOCs بھی بنوائی جا رہی ہیں، اس کے بعد ان دی اینڈ انکلوزر بنا دیا گیا آپ کو۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا قصور اس لیے نہیں ہے اس معاملے میں، ادھورے انصاف پر تو آپ کہہ سکتے ہیں، انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن قصور اس لیے نہیں ہے کہ ایک ٹائٹل کو جس کی بنیاد پر ساری عمارت کھڑی ہے، اگر وہ انلیگل ہے تو سپریم کورٹ اسے انڈورس نہیں کر سکتی۔ پریسیڈنٹ ایسا نہیں بن سکتا کہ جی آپ کو اتنے NOC مل گئے، لوگوں نے بک کر لیا، لہذا اب ہم آپ کو غیر قانونی جگہ پر آپ تھے مگر ہم آپ کو انکروچمنٹ کو تو کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا ان دا فرسٹ پلیس۔ یہ تو کلیئر ہے کہ انکروچمنٹ جو ہے جسٹیفائیڈ نہیں ہے، انلیگل پراپرٹی کا آکوپیشن ہے۔ لیکن دوبارہ سے جو مین ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، اس میں جو نقصان ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے؟ جو فائدہ کر کے چلا گیا اپنا انلیگل فائدہ اس نے کیا، وہ کون لوگ کے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے۔ دیکھیں نقصان کو تو 100% کمپنسیٹ ہونا چاہیے، ورنہ ایک سوشل ڈس آرڈر اور انجسٹس ہم اپنے سوسائٹی میں کریٹ کر رہے ہیں، ہم عالمیوں کو جنم دے رہے ہیں، سینکڑوں خاندان ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، اور ایک خاندان میں 5 7 7 10 لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ پھر سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر میں جاتے ہیں۔ ہم ان کو کمپنسیٹ تو کرنے کی عدالت کو ایک میکینزم تو دینا ہی پڑے گا کمپنسیٹ کرنے کا۔ عدالت اسے جائز قرار نہیں دے سکتی، اسے توڑنے کا حکم ہی دے گی، مگر کمپنسیٹ کرنے کے لیے میکینزم دے گی۔ کمپنسیٹ کرنے کا میکینزم تو یہ کہ جو افسران جن کے سائن ہیں ایسے کاغذوں پہ، جو سرکاری محکمے کے لوگ ہیں، ان کی ساری جائیدادیں تفتیش کریں، نکالیں، ان کے منی ٹریل مانگیں، کب خریدی گئی تھی وہ، اور انہوں نے کس سورس سے خریدی، کہاں سے پیمنٹس کی، وہ ضبط کریں اور لوگوں کو کمپنسیٹ کریں۔ آپ بحریہ ٹاؤن، مجھے ایک بات کہنے دیجیے، بحریہ ٹاؤن میں آج بھی بحریہ ٹاؤن میں 20 منزلہ عمارتیں کھڑی ہو رہی، کوئی نقشہ پاس نہیں ہوتا، کسی جگہ سے کوئی نقشہ پاس نہیں کراتا۔ ہزاروں ایکڑ زمین کے اندر کتنے کمرشل پلاٹس ہیں، وہ نقشہ بناتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اندر جمع کراتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کہتی بنا لیں۔ ٹھیک ہے عبید شاہ صاحب، اگر اسی تمام سٹانس کو ہم دیکھیں، جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں ہم نے بہت کام کروایا، کوئی مانے نہ مانے۔ دوسری طرف جو فضل الرحمان صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مسلسل جھوٹ بول کر اقتصادی ترقی کی بحالی کے دعوے کر رہی ہے، یعنی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیلڈ دکھائی دے رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے صوبے میں سکسیسفل دکھائی دے رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں، میں پیپلز پارٹی دیکھیں نا، ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ خراب گھڑی بھی دن میں 2 دفعہ صحیح وقت بجاتی ہے، تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ کرتی ہی نہیں ہے، تو یہ بات تو نہیں ہے درست۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام بھی کیے، مگر دیکھیں ایک 14 سال کا 13 سال کا ایک مسلسل عرصہ مل گیا، یہ اتنا عرصہ ہے کہ تقدیر پوری بدلی جا سکتی ہے صوبے کے لوگ، پھر بھی روڈز ٹوٹے ہوئے، وہی عالمیہ ہے نا، کام ہیلتھ سسٹم نہیں، ایجوکیشن مکمل نہیں۔ دیکھیں ڈائریکشن ایسی ہے ان کے کام کرنے کی کہ یہ اسکیٹرڈ کام جب کرتے ہیں تو وہ ایک انڈر پاس کو یا ایک اوور ہیڈ برج کو گنوا دیتے ہیں، ہم نے یہ بنا دیا۔ وہ کوئی ترقی نہیں ہے، وہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی لوگوں کو بھلا کرنے، ٹھیک ہے اس کا بھی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، مگر ایک برج بنانے سے پوری قوم کی تقدیر نہیں بدل جاتی۔ سید نعمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی جو ان کا کام ہے ان سے سیٹسفائیڈ ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ روڈ گنا دیتے ہیں یا گنا دیتے ہیں، انہوں نے ایک راؤنڈ اباؤٹ بھی افتتاح کیا تھا بلاول صاحب نے، وہ راؤنڈ اباؤٹ شکر انہوں نے دکھا دی جس پہ انہوں نے گھمایا اس قوم کو، 12-13 سال جو گھما رہے تھے راؤنڈ اباؤٹ میں ہمیں، وہ راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے دکھا دیا۔ اچھا، رہا سوال کچے اور پکے کی، آپ نے جو بات کری، بات یہ ہے کہ دیکھیں کچے کے ڈاکو تو پھر بھی کھلا ڈاکو ہے، لاڑکانہ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ لاڑکانہ کے پکے ڈاکو آج اسمبلی میں موجود ہیں۔ کچے کے ڈاکو تو کھلا ڈاکو ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ تو ہمارے مسیحا بن کے ہمیں لوٹ رہے ہیں، منافق ہیں، چور ہیں۔ ڈاکو تو پھر بھی دلیر ہوتا ہے، بول رہا ہے کہ میں ڈاکو ہوں، ڈکیتی مار رہا ہوتا ہے، یہ تو منافق ہیں۔ مطلب مسیحا کے روپ میں ہم معصوم لوگوں کو، سندھ کی عوام کو مسیحا کے روپ میں لوٹ رہے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو نہیں کہیں ان کو۔ دوسری بات، اب آپ کو جو مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون تھوڑی پیچھے ہوگی اور تحریک انصاف کے مد مقابل اپوزیشن کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ انرجیٹک انداز میں کرے گی۔ بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی فوجی اڈوں کے حوالے سے،
تو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا پروفائل دیکھیں تو پیپلز پارٹی اپنے بیرونی آقاؤں کو پروفائل دے رہی ہوگی اپنی اور بتا رہی ہوگی کہ دیکھیں ہمارے دور میں تو سب سے زیادہ ڈرون حملے بھی ہوئے اور ہم تو ڈو مور کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کے. بات یہ ہے کہ اب گیم پیپلز پارٹی فرنٹ پہ آگے کھیلے گی اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ اگر ہمیں حکومت دی جائے تو جو کام عمران خان صاحب نہیں کر رہے وہ ہم بآسانی کریں گے. اور کشمیر میں ویسے بھی لوگوں کی دکانیں بند ہو چکی ہیں, خالی بیکار پڑے ہوئے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں کا 1 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا, جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی خالی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو اگر کہ اور یہ فیکٹری لگانے میں ماہر ہیں, 1 منٹ میں جو ہے آپ کے یہاں فیکٹری لگ جائے گی اور جو ہے مجاہدین تیار ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر نہ آپ کے یہاں امام بارگاہ بچے گا, نہ مسجد بچے گی, نہ مال بچیں گے اور نہ حساس تنصیبات بچیں گی آپ کے یہاں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس سے زیادہ ان کو سٹینڈ لینے کی اس وقت ضرورت ہے. جو پاکستان میں آستین کے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زمین بوس کر دو. ایسا نہ ہو کہ ان کو آپشن مل جائے بیرونی آقاؤں کو, اور وہ جب ان کو اڈے لینے ہوں گے تو وہ کسی بھی قیمت پہ لیں گے. وہ انہیں پاکستانی عوام سے کوئی غرض نہیں کہ ان پہ کون مسلط کریں کون نہ کریں. سر لیکن سٹانس بہت مضبوط ہے. میں آؤں گی اس کے اوپر, ابھی ہم تھوڑی دیر بعد اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے, لیکن خان صاحب کا سٹانس بہت زیادہ کیٹیگوریکلی کلیئر ہے. فارن پالیسی سے بھی اور ریسنٹ یو ایس جرنلسٹ کو انٹرویو کیا ہو جائے گی. ہم بھگت چکے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, دہشت گردی کا تو اس جملے کو پکڑ لیا ہے جو کہ وہ اس پہ مولاسٹیشن کے حوالے سے ہے, اس کو بھی دوبارہ دوسری مرتبہ کلیئر کیا کہ میں نے وکٹم کو کچھ نہیں کہا کہ وکٹم جو ہے کوسچن ہو, پورا اٹس کمپلیٹلی نان سینس جس طرح میرے جملے کو فیبریکیٹ کیا گیا. پوری ڈیٹیل میں بات کسی نے نہیں سننی, اتنا سا توڑ مروڑ کے جملہ سنا دینا ہے سب کو. دیکھیں ہم 12-13 سال بھگت کے آئے ہوئے ہیں. سر لبرلز کو ویسے بھی تکلیف ہوتی ہے پردے سے یا دین کی بات سے. اس پہ کیسا آپ سے میں جاننا چاہوں گی, جس طرح شادی ہالز کے حوالے سے فائنلی سندھ میں جو ہے ایک انیشیٹو لیا جائے گا, کھولا جائے گا, بہت سارے وینڈرز ایسوسیٹڈ ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ. یہ تکلیف کی بات ہے کہ پورا ملک کھل گیا لیکن سندھ جو ہے ریلکٹنٹ رہا کہ ہمیں جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف ہی رہنا ہے. آخر یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں بڑی آپ کو نیوز بتاؤں گا کہ ایکوریٹ ٹائم ایکوریٹ ڈیٹ کے اوپر کمٹمنٹ آنر کی چیف منسٹر صاحب نے, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 6 جون کو انہوں نے کہا کہ جی 2 ویکس کے بعد تو 21 سے انہوں نے الاؤ کر دیا کہ ایونٹس آپ اوپن ایئر کر کے میرج ہالز کو 30-40% اوپن کر کے کر سکتے ہیں. تو یہ کمٹمنٹ بہت بڑی تھی جو انہوں نے کی اور اس کو آنر کیا, اور آؤٹ ڈور بھی اب کام کھل گیا الحمدللہ. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں اس دفعہ تو جو اگر یہ کھول بھی رہے تھے پہلے تو جو فیڈرل NCOC ہے ان کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کیا, جو اسد عمر صاحب نے کہا, جبکہ اسد عمر صاحب نے پہلے 1 جون کو کہا, لیکن ناصر شاہ صاحب نے بھی جو کمٹمنٹ کی اس کو آنر کیا, سعید غنی صاحب نے بھی جو کمٹمنٹ کی اس کو آنر کیا. انہوں نے جو بھی آنر کرنے میں دیر نہیں ہو گئی, نہیں جو ٹائم انہوں نے کھولنے کے لیے دیا تھا. دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ بند ہے تو بند ہے, جب انہوں نے کہا اس ٹائم پیریڈ کے اوپر کریں گے تو انہوں نے 100% اس کو آنر کیا, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. اور جو لوگوں کا جو ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا تھا 3rd ویو کے بعد, پورا ملک جو ہے اوپن ہو چکا تھا, 3rd ویو جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہو چکا تھا, 20 لاکھ سے زائد کا لیبر, الائیڈ انڈسٹریز کا کنیکشن, ایونٹس جو ہیں ہو نہیں رہے. وہ جو ہو گیا, لیکن ہم تو اسی کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. ہم نے تو 6 اپریل سے ہی پروٹیسٹ سٹارٹ کیا تھا. 6 اپریل 7-8 سے ہم لوگ تاجر والے مل کے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے تھے گوپلانی صاحب کے ساتھ مل کے. تو ہم نے تو اسی وقت سے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا. تو الحمدللہ اس وقت آپ کو بڑی امیزنگ ایک بات بتاؤں گا کہ تاجر لوگوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا, اور تاجر لوگوں کا ہم بہت شکر گزار ہیں, میڈیا کا خاص طور پہ, کہ اور جو تاجر آئے ہمارے ساتھ, زندگی میں کبھی کوئی کیٹرنگ یا شادی ہالوں کے ساتھ تاجر نہیں بیٹھا, اپنی الیکٹرانک مارکیٹ, اپنی مارکیٹس کھلوانے کے لیے رہتے تھے, اپنے ٹیکسز کے لیے. لیکن اس دفعہ انہوں نے ہر انٹرویو میں, ہر کسی بھی چینل میں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ شادی ہال کھولیں, ریسٹورنٹس انڈور کھولیں, جمز کھولیں, پارلرز کھولیں اور سینماز کھولیں. انہوں نے ہر انڈسٹری کی بات کی. یہ ایک اتنا بڑا چینج ہے. اس کے لیے میں گوپلانی صاحب, اپنے رضوان عرفان صاحب جو ہمارے, کیونکہ لوگوں کا حال باہر سب دیکھ رہے تھے کہ کتنے لوگ سفر کر رہے تھے اس میں, پونا والا صاحب, یہ سارے ایک پیج پہ آ گئے, اور یہ بڑا اچھا. اور ایک جاوید قریشی صاحب ہیں, وہ بہت مطلب ہر چینل پہ جاتے تھے تو وہ سٹارٹ شادی ہال سے کرتے تھے, جبکہ ان کی ایک علیحدہ انڈسٹری ہے, لیکن تاجروں نے کر کے دکھا دیا وداؤٹ جیلسی, ایک ہیومینٹی بیسس کے اوپر. انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارا کام تو ظاہر ہے یہ آلموسٹ 1.5 سال سے اوپر 2 سال کے آلموسٹ قریب ہو گیا, لوگوں کا برا حال. آپ ایک بیماری سے لوگوں کو بچا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ دیٹ, اور وہ ایشو کنٹرول بھی نہیں ہو پا رہا, اس کی وجہ دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بھوک سے مار رہے ہیں. آپ سے کوئی انسینٹیوز نہیں چاہیے, ہم خود ہی کما کے کور کر لیں گے, لیکن آپ کھولیں. تو ہمارا یہ پریشر کامیاب رہا الحمدللہ,
اور کھلا اور ٹائم کے اوپر کھلا. جو انہوں نے 2 ویکس کے بعد کا کہا تھا اسی کو انہوں نے کہا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے ساروں نے ویکسین بھی لگا لی ہوئی, SOPs کا آلریڈی ہم خیال رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے 2% تھا کرونا یہاں پہ, اور وہاں پہ ہم لوگوں کی انڈسٹری نے ون کیا, انہوں نے SOPs کا بہت خیال رکھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہر ہال کے مینیجر ایسوسیشن, ہر ہال کے امپلائیز, ہر کیٹرنگ اونرز اور ان کے امپلائیز کو جنہوں نے SOPs پہ کمپرومائز نہیں کیا. جی ٹھیک ہے, وقت کم رہ گیا ہمارے پاس. کیسا ایک انٹرنیشنل ایشو ہمارا رہ گیا پروگرام کا, لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ لوگ اس پہ 1 لائنر بے شک اپنا دے دیں. جس طرح پیس پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں, افغان پیس پروسیس کی, اس میں پاکستان نے ہمیشہ سے اپنا پیوٹل رول پلے کیا, لیکن ہمیشہ سے ماضی میں پاکستان نے کولیٹرل ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑا. اس دفعہ ہم نے الحمدللہ اپنے آپ کو کولیٹرل ڈیمیج سے بچا لیا. ہم نے کہا کہ ہم کسی اور کی وار کا حصہ نہیں بنیں گے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو مور, ہم وار کرائمز کا حصہ نہیں بنیں گے. کلیئر سٹانس تھا. کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کا اور فارن پالیسی؟ میں تو بڑا اس پر خوشی محسوس کرتا ہوں خان صاحب کے موقف پہ, اور یہ پہلا ایسا موقف ہے خان صاحب کا جو ان کا اقتدار میں آنے سے پہلے تھا, وہ آج بھی قائم ہے, برقرار ہے, اسی پر وہ قائم ہے. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر ہم ایسا ہمارے حکمراں ہوں جو فارن پالیسی کے معاملے میں مروب ہونے سے مغرب سے جو ہے وہ باز رہے ہیں, اور اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز, اپنے مفادات کو دیکھ کر بات کریں, اور چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی سخت بات کہنی پڑے وہ اس سے گریز نہ کریں, تو یہ ہمارے لیے کمنڈیبل ہے. ہمارے حکمراں ایسے ہوں, پہلے ہمارے حکمراں ایسے نہیں تھے, وہ ہماری اپنی ریئلٹیز کو نہیں دیکھتے تھے, مغرب کی خوشی. لیکن بہت انفارچونیٹ سچویشن نہیں دیکھ رہی آپ کو ٹویٹر کے اوپر بھی اسی ایک جملے کو, وہ بھی ادھورا جملہ, میری تو سمجھ سے باہر ہے, وہ اس پہ لوگ اتنا ایگزیجریٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی تو کاروبار ہے نا, روزگار ہے نا, ان کو کرنے دیں. اور صحافی کسی کو یاد نہیں آ رہا, وہ جو صحافی وہ آیا تھا افغان پیس پروسیس کی گفتگو کرنے کے لیے, وہ عمران خان صاحب کی پرسنل لائف کو بھی اس نے جو ہے ٹارگٹ کیا, اس نے مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کیا, اسلاموفوبیا پر بھی کیوں بات کرتے ہیں, مسلمانوں پر کیوں بات کرتے ہیں, بیگر پر کیوں بات نہیں کرتے, ان کی باڈی لینگویج. اس انٹرویو میں انٹرویور کی ناپسندیدگی اور اس کا پور ہوم ورک دکھ رہا تھا, اس کے پاس اس کو کوئی کرنے کی بات نہیں تھی. جو میڈیا میں پبلش ہوئی باتیں پچھلے 20-30 سالوں کی, وہ سب کافی نروس بھی دکھائی دے رہا تھا جرنلسٹ. ہاں, وہ اس کا کیلیبر ہی نہیں تھا عمران خان جیسے لیڈر کا انٹرویو کرنے کا. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کافی تبدیلیاں اب آ رہی ہے اس خطے کے حوالے سے. افغانستان سے انخلا مکمل ہو رہا ہے, اور افغانستان میں حالات جو ہے وہ بگڑ بھی رہے ہیں. اس میں انڈیا کی بھی مداخلت کافی ہے, اور چائنا بھی دلچسپی لے رہا ہے. پاکستان کے پاس پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے حکمراں نے بہت اچھا موقف اپنایا ہے اس حوالے سے. ہم اس کی ستائش کرتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حکمراں کا ہاتھ مضبوط کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. ہمارے پڑوس میں امن ہوگا تو ہمارے یہاں بھی امن ہوگا. اگر ہمارے پڑوس میں امن نہیں رہے گا تو ہمارے یہاں بھی بڑی بارود کی آگ آئے گی. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور شیخ رشید نے اسمبلی کے فلور پر بھی کہا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایوری ڈے سچویشن چینج ہو رہی ہے, ایوری ڈے. وہاں پہ 40% حصے پر طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہو جائے گا. ظاہر ہے ایک طالبان کا ایرا بھی ہوگا, اس کو بھی ہمیں لک آفٹر کرنا پڑے گا, اور ہمارے حکمرانوں کا, حکومت کا, ایجنسیز کا بڑا اس میں رول ہوگا. تو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جہاں تک آپ صرف ایئر بیسز نہ دینے یا زمین استعمال نہ کرنے دینے کی بات ہے, تو میرے معاملے میں تو, میری رائے میں تو یہ بہت ہی خوشگوار موقف ہے. ٹھیک. نعمان صاحب, جرنلسٹ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے بائیڈن سے گفتگو کی, خان صاحب نے کہا ابھی تک نہیں, تو انہوں نے ان سے سوال میں کہا کہ کوئی اس کا ریزن, اس پر انہوں نے کلیئرلی کہا کہ شاید ان کی کوئی ابھی تک پرائورٹیز نہیں ہے, یعنی وہ ان کے آگے جھکے نہیں, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ نے ابھی بھی ہمارے لیڈر سے بات کرنی ہے. یہ پازیٹیو چینج دیکھتے ہیں. مجھے کانٹیکٹ کریں, یہ کہا. بات یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں تو یہ کانفیڈینشیل ہو جاتا تھا, عوام میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اور معاملات ہو جاتے تھے. اچھی بات کی عمران خان صاحب نے انڈیا, لیکن وہ جو جرنلسٹ کی ٹون تھی وہ آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ وہ عادی ہیں, وہ لیکن دنیا نے اپنے حساب سے لیا, انڈیا میڈیا نے اپنے حساب سے لیا, عرب میڈیا نے اپنے حساب سے لیا, مغربی میڈیا خاموش ہے, حال فی الحال ہے نا. اچھا, پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا, ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کو, صرف ایک پاکستان میں تو جو لبرلز ہیں ایگزیکٹلی وہ, یعنی کہ جو جہاں جائے. بات یہ کہ آپ کو فوجی اڈے دینے میں کوئی برائی نہیں, لیکن آپ کو نہ تو وہ پالیسی سازی میں شامل کرتے ہیں, نہ آپ کو پتا ہوتا ہے اڈے دینے کے بعد فوجی اڈے. خان صاحب نے کہا کہ کیوں دیں جب آپ انخلا کی طرف جا رہے ہیں, آپ ہمیں خون ریزی کی طرف تو نہیں جانا نا. بات یہ کہ نہ تو وہ ہمیں بتانے, کوئی بھی ڈرون حملہ کرنے سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں بھی ٹی وی اور اخبارات سے پتا چلتا ہے ہمارے اڈوں کے اوپر بیٹھنے کے باوجود بھی. تو جب ہمیں وہ پالیسی سازی میں شامل ہی نہیں کرتے تو کیا ضرورت پڑی کرائی جنگ میں. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغانستان کس کنڈیشن میں چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. بات تو یہ جو آج سے پہلے 20 سال پہلے افغانستان تھا, اور 20 سال بعد ہمارے لیے
ایک سوالیہ تباہ نشان ہے. برباد کر دیا نیٹو جو پیس فورسز بنائی گئی اس پہ. بات یہ ہے کہ افغانستان کی ظالم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فوجی صرف اس وقت افغانستان کے حوالے سے نہیں, چائنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے, امریکہ کے لیے. اور چائنا سے آپ کی دوستی ہے اور بار بار چھیڑا بھی جا رہا تھا. بات یہ ہے کہ بار بار اصل مقصد ہی اب چائنا ہے. دیکھیں افغانستان میں جو انہوں نے بگاڑنا تھا بگاڑ لیا, جو کچھ کرنا تھا کر لیا. ہماری غلط پالیسی, ہم 5واں صوبہ کہتے تھے اس کو, رسوا ہوئے, نقصان اٹھایا ہم نے. تو اب بہرحال عقل آ گئی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ سٹینڈ لیا انہوں نے, حکومت مضبوط ہے. بات یہ ہے کہ نہ کھاؤ بھائی اتنا, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایش کرنے کی, لیکن اپنی کم سے کم سالمیت پہ تو کوئی سودے بازی نہ کرو, سوورنٹی کے اوپر کوئی بھی سودے بازی نہ ہو. اور یہ خان صاحب کا بالکل ہی کلیئر سٹانس ہے, کیا کہیں گے اس پر کیس؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک بولڈ لیڈر ہمیں ملا ہے, اور انہوں نے فرنٹ فٹ پہ جیسے مسلسل پی ٹی آئی کھیلے ایون ہر پارٹیز کے اگینسٹ, اور یہ ورلڈ میں بڑا اچھا میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کو اب آپ بائے نہیں کر سکتے, پریشر میں نہیں لا سکتے. اور اس کا کریڈٹ ہماری فوج کو بھی جاتا ہے, جنرل صاحب کو بھی جاتا ہے. کیسا کیا ایٹیٹیوڈ جو ہے ایک لیڈر کا گفتگو کا, اور اپنا مطلب کسی کو آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ وہ آپ کو ایزی لے, کیا یہ بھی میٹر کرتا ہے؟ کیونکہ جو جرنلسٹ ہے وہ پرانے لیڈرز کی ہوم ورک کے ذریعے آیا تھا اور وہ اسی طریقے سے ان سے بات کر رہا تھا. دیکھیں انہوں نے پاکستان کو تو کلیئر کر دیا نا, ایک گولڈ کنٹری شو کر دی ہے. پاکستان کا ایک اسٹرکٹ جو ایک میسج ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ گیا ہے, دوسری یورپین کنٹریز میں گیا ہے. تو اب یورپین کنٹریز بھی سوچ سمجھ کے پاکستان کے اگینسٹ کچھ کریں گے. دیکھیں یہ جانا چاہیے. آپ دیکھ لیں ابھی تک بھی انڈیا کے ساتھ کوئی ہماری گورنمنٹ بات نہیں کر رہی کہ 5 اگست والا آپ ریوائز کریں, اس کو ختم کریں, کرفیو جو لگایا ہوا اس کو ختم کریں, تو ہم بات کریں گے. اس چیز سے دیکھیں اگلوں کو بھی پتا ہے کہ یہ بینڈ نہیں کریں گے رول کے اوپر, تو رول انہوں نے بنایا. اور آپ کی سب سے بڑی سٹرینتھ آپ کی بیک, آپ کی فوج ہے, آپ کے جنرل صاحب ہیں. جنرل آپ کو ایک اچھا چیف آف آرمی سٹاف ملا ہوا ہے, اس کی بیس کے اوپر آپ کا لیڈر بھی بول سکتا ہے. اگر آپ کا بیک آپ کی سٹرونگ نہیں ہے تو لیڈر کیسے بولے گا؟ آپ کی فوج پیچھے ہے, انہیں پتا ہے کہ وہ جنرل ہمارا بینڈ ہونے والا نہیں ہے, اگر کوئی آئے گی تو پورا فیس کریں گے. اور اس بیس کے اوپر پرائم منسٹر بھی بولتے ہیں, اور بولنا کا حق ہے. آپ دیکھ لیں نا, امریکہ ہے ڈیفینیٹلی وہی کال کرے گا, ہمارا پرائم منسٹر نہیں کال کر رہا ان کو, وہ اسی کا ویٹ کریں گے کہ وہی کال کرے گا, ایز آئی کیس جو کی ہیبٹ ہے, اور یہی ہونا چاہیے. اور ایک دفعہ یہ ہو گیا تو امریکہ کبھی بھی آپ کی کنٹری کو یوز نہیں کرے گا, اور ایک دفعہ امریکہ آ گیا تو اس کو نکالنا آسان نہیں ہے اس دفعہ, کیونکہ ان کے پاس سپورٹ افغانستان نکل رہا ہے. تو ان کو یہاں پہ نہ لانے کا جو ڈیسیجن ہے, نہ دینے کا ڈیسیجن ہے, وہ بیسٹ ہے اس ملک کے لیے. جو سب سے بڑی بات کولیٹرل ڈیمیج, یعنی نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے, ہماری ہی سرزمین پر ہمارے ہی لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے. وہ دیتے اتنے ہیں, لگتا ہے اتنا ہے, تو بیٹر ہے کہ ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل. اور خان صاحب نے یہ بھی کلیئر کیا کہ کسی بھی خون ریزی کا حصہ ہم نہیں بننے والے. اور اگر آپ لوگ پیس پروسیس یا پیس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ کون سا پیس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایئر بیس دے دیں ہم لوگ کے لیے؟ آپ کا ورلڈ میں بڑا اچھا میسج گیا ہے, ایک کمانڈ کا میسج گیا ہے کہ آپ بائی نہیں کر سکتے, ان کو ہرا نہیں سکتے, بینڈ نہیں کر سکتے. آپ دوسرے دن ڈر کے مارے دوسرے لوگ بینڈ کر جاتے ہیں. ایک سٹبن لیڈر آپ کو ملا ہے رولز کے اوپر, تو وہ سٹبن رہے گا. اور یہی ایک ون ہے کہ آپ کا جو امیج پاکستان کا اب آپ کا جا کے اچھا ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا کورونا سے پہلے بہت سی کنٹریز نے آن لائن ویزا سٹارٹ کر دیے تھے, ایون سعودی عربیہ میں. تو کورونا آ گیا تو پرابلم کریٹ ہوئی. نہیں تو اس وقت جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب بھی کام کیا, انہوں نے جو کرتے رہے ہیں, اس سے آپ کا پاسپورٹ کی ویلیو بہت ڈیولپ ہو گئی تھی, کنٹری کی ریپو بھی بہت اچھی ہو گئی تھی. اب تو ویسے کورونا کی وجہ سے ٹریول نہیں ہے. یہ بڑا اچھا میسج جاتا ہے. اس میسج کی بیسس پہ دوسری کنٹریز آپ کو ایزی نہیں لیتی. اب آپ دیکھیں سعودیہ میں گئے ہیں کہ جی ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے, تو سعودیہ آئندہ کے لیے الرٹ ہو جائے گا. اور پھر یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت اس کو پھیلاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس لیڈر کے اوپر, دوسرے ملک کے لیڈر کے اوپر ایک میسج پہنچ جاتا ہے, اور اس کو پتا چل جاتا ہے آنسر پہلے. عبید شاہ صاحب, اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی ایک کینیڈین جرنلسٹ نے بھی ریسنٹ انٹرویو میں کہا کہ وائی وڈ یو ٹویٹ اباؤٹ پاکستانی فیملی. یہ بہت ہی عجیب سا سوال نہیں تھا, کیونکہ وہ خود تو ایک جانور بھی مر جاتا ہے تو اس کی جو ہے ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ. یہ سوال, اتنا بڑا سوال خان صاحب سے کیا گیا. دیکھیں نا, خان صاحب کی شخصیت انہیں چبھ رہی ہے. جو پاکستان کے جو دشمن ہیں, انہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک اچھا لیڈر ملا ہے جس کو پیسے کی لالچ نہیں ہے, طمع ہوس نہیں ہے, اور وہ پاکستانی قوم کو اپلفٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے وہ ایسے ایشوز اٹھاتے ہیں جو نان ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک, نان ایشوز, جس طرح نان ایشوز کا عبید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نان ایشوز رہے اسلام, ہمارے مسلمانوں کی پریفرنسز پرانے لیڈرز کے لیے, لیکن آپ خان صاحب کے لیے یہ جو ہے پریفرنس ہے. اس پہ کوئکلی بات یہ کہ خان صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی ایمانداری میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ یو ٹرن لینے میں بھی مطلب ان کا لیکن اس پر نہیں ہے. پچھلے 3 سالوں کے اندر اس پر نہیں آیا. ٹھیک ہے, بات یہی ہے. جی ٹھیک ہے سر, کوئکلی اس پہ وائنڈ اپ کریں گے. بہت بہت شکریہ عبید شاہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ.
سید نعمان رضوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیس منصور شیخ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یو ٹرن کے حوالے سے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز دیتے ہیں. اگر خان صاحب کو کہا جا رہا ہے یا کہا جاتا ہے تو پولیٹیکل میٹرز میں تو جسٹیفائڈ ہے, لیکن اگر ہم پری الیکشنز بات کرتے ہیں یا پھر اب کرنٹ حکومت میں آنے کے بعد خان صاحب کی اسلاموفوبیا کے حوالے سے, مسلم آپریس کمیونٹیز کی پروجیکشن کے حوالے سے ان کا پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی سٹانس رہا ہے, اس میں کوئی بھی چینجز نہیں آئے ایون حکومت میں آنے کے بعد. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.